بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، قصص الاسلام میں آپ کا خوش آمدید۔ آج ہم حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی پر کچھ روشنی ڈالیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی ولادت باسعادت حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 124 سال بعد ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 10 قرنوں کا فاصلہ ہے۔ ایک شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا حضرت نوح علیہ السلام نبی تھے؟ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ہاں، آپ علیہ السلام نبی تھے اور اللہ سے کلام کرتے تھے۔ اس شخص نے دوسرا سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان کتنا عرصہ ہے؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 10 قرن کا، اور ان کے درمیان جتنے لوگ پیدا ہوئے ہیں تمام اسلام پر تھے۔ اس سے مراد انسانوں کا گروہ بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ثابت ہوا ہے۔ اہلکنا من القرون من بعد نوح، ترجمہ، اور کتنی قومیں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا نوح کے بعد۔ پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت مبعوث فرمایا جب دنیا میں بت پرستی زیادہ ہو گئی تھی اور نسل آدم ضلالت و گمراہی کی وادیوں میں بھٹک رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے متعلق عجیب و غریب نظریات مسلم تھے اور کفر کا دور دورہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اپنے بندوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔ آپ اہل زمین کے پاس تشریف لانے والے پہلے رسول ہیں، جیسا کہ قیامت کے روز آپ کو لوگ اول الرسل کہہ کر شفاعت کے لیے عرض کریں گے۔ نوح علیہ السلام جس قوم کی طرف مبعوث ہوئے انہیں بنو راست کہا جاتا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم منکرین کے لیے طوفان کا عذاب، اہل ایمان کی نجات وغیرہ موضوعات کو قرآن مجید میں مختلف مقامات پر بیان کیا گیا ہے۔ نوح علیہ السلام کے قصے میں اللہ تعالیٰ نے پوری ایک سورت بھی نازل فرمائی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سواع، یعوث اور یعوق اور نصر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک لوگوں کے نام ہیں۔ جب یہ صالحین رحلت فرما گئے تو شیطان نے ان لوگوں کے دل میں وسوسہ اندازی کی کہ وہ ان کی مجالس اور بیٹھکوں کی جگہ پر پتھر کھڑے کر دیں اور ان پتھروں کو ان صالحین کے نام سے موسوم کریں۔ سو انہوں نے اول تو ایسے ہی کیا، لیکن جب وہ لوگ فوت ہو گئے اور ان پتھروں کے متعلق معلومات کم رہ گئیں تو عقیدہ بدل گیا اور انہیں پتھروں کی عبادت شروع کرنی پڑ گئی۔ عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قوم نوح کی یہی بت بعد میں عرب لوگوں کے معبود قرار پائے۔ دنیا پر سب سے پہلا بت ود کا تھا۔ پیغمبر اولاد حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ان کی اولاد سے مبعوث ہونے والے انبیاء اور رسل کو حکم دیا، جیسا کہ ان آیات طیبات سے ظاہر ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، ترجمہ، اور ہم نے بنا دیا فقط ان کی نسل کو باقی رہنے والا۔ نوح علیہ السلام نے مشرکین کو اسلوب بدل کر دعوت دی، انہیں کبھی رات کی تاریکیوں کی طرف متوجہ کیا اور کبھی دن کی روشنی کی طرف توجہ دلائی تاکہ وہ اس نظام کو دیکھ کر اس اعلیٰ ہستی کا یقین کر لیں جس کا دست قدرت اس نظام کے پیچھے کار فرما ہے۔ کبھی سرری طریقہ اختیار کیا اور کبھی جہری طریقہ، انہیں ترغیب دی اور کبھی ترہیب، لیکن تبلیغ کا کوئی طریقہ کار گر ثابت نہ ہوا۔ لوگ ضلالت اور سرکشی پر ڈٹے رہے اور بتوں اور مورتیوں کی عبادت سے بالکل اجتناب نہ کیا، بلکہ آپ کی تبلیغ سے ان کی دشمنی کا شعلہ برق اٹھا اور وہ ہر وقت ہر لمحہ آپ کے خلاف سوچنے لگے۔ کہا جاتا ہے کہ جن لوگوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا ان کا تعلق بہت غریب طبقے سے تھا اور وہ لوگ انہیں اور عاجز شمار کرتے تھے، جیسا کہ ہرقل نے کہا اتباع الرسول کہ وہ رسولوں کے متبع ہیں، اور یہ صرف اس لیے ہوا کہ جب ان غریب لوگوں پر حق واضح ہو گیا تو پھر کوئی چیز انہیں حضرت نوح علیہ السلام کی اتباع سے باز نہ رکھ سکی۔ نوح علیہ السلام قوم سے نا امید اور کشتی بنانے کا حکم۔ اصنع الفلک بأعیننا ووحینا ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا انہم مغرقون، ترجمہ، اور کشتی بناؤ ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا، وہ ضرور ڈبو دیے جائیں گے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام ان کی اصلاح و فلاح سے نا امید ہو چکے تھے اور سمجھ گئے تھے کہ ان میں بھلائی کی کوئی رمق نہیں ہے، اور اب ان کی دشمنی، مخالفت اور تکذیب حد سے بڑھ گئی ہے۔ اللہ نے آپ کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا اور فرمایا کہ مجھ سے ظالموں کے بارے میں دریافت نہ کرنا۔ کشتی دیکھ کر قوم کا مذاق اڑانا۔ کافروں کا جب بھی آپ علیہ السلام کے پاس سے گزر ہوتا تو مذاق کرتے کہ کیسا بیوقوف شخص ہے، ایک موہوم خوف سے کشتی بنانے پر وقت ضائع کر رہا ہے، لیکن آپ نے ان کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ آیت ہے کہ جس لکڑی سے
کشتی بنائی گئی وہ ساگ کے درخت کی تھی۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ لکڑی صنوبر کے درخت کی تھی، اور دوسرا قول تورات کے نص میں مذکور ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کو یہ بھی حکم دیا گیا تھا کہ کشتی کی لمبائی 80 گز ہو اور اس کے باہر کھول لگا دی جائے اور اس کا اگلا حصہ نوکدار ہو تاکہ وہ پانی کو آسانی سے چیر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو پہلے ہی حکم دے دیا کہ جب عذاب کا فیصلہ ہو جائے تو اس آثار نمودار ہونے شروع ہو جائیں تو ہر جوڑے سے دو دو حیوان اور دوسری تمام معقولات وغیرہ کے جوڑے کشتی میں سوار کر لینا تاکہ ان کی نسل باقی رہ سکے، اور اپنے اہل خانہ کو بھی ساتھ لینے کا حکم تھا۔ لیکن آپ کو یہ بھی بتا دیا گیا تھا جس کے متعلق خدائی فیصلہ ہو چکا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ پرندوں میں سب سے پہلے کشتی میں داخل ہونے والا پرندہ طوطا تھا، اور حیوانات میں سب سے آخر میں سوار ہونے والا گدھا تھا، اور شیطان گدھے کی دم پکڑے کشتی پر پہنچ گیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کشتی میں مردوں اور عورتوں کو ملا کر یہ تعداد 80 نفوس تھی۔ نوح علیہ السلام کی بیوی بھی کافرہ تھی اور وہ بھی طوفان میں ڈوب کر مر گئی۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو الگ تھا پکارا، بیٹا سوار ہو جاؤ ہمارے ساتھ اور نہ ملو کافروں کے ساتھ۔ بیٹے نے کہا مجھے کشتی کی ضرورت نہیں، میں پناہ لے لوں گا کسی پہاڑ کی، وہ بچا لے گا مجھے پانی سے۔ آپ نے کہا بیٹا آج کوئی بچانے والا نہیں اللہ کے حکم سے مگر جس پر وہ رحم کرے، اور اسی اثنا میں حائل ہو گئی ان کے درمیان موج، بس ہو گیا وہ ڈوبنے والوں سے۔ سلام کے ساتھ صرف انہی لوگوں نے نجات پائی جو دین میں ان کے پیروکار ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند رہے۔ زمین سے ان کا مشرکین کا صفایا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ وہ پانی کو اپنے تہوں میں جذب کر لے، اور آسمان کو حکم دیا کہ موسلادھار بارش کا سلسلہ ختم کر دے۔ نوح علیہ السلام کے ساتھ جوڑے کشتی میں 150 دن سوار رہے۔ اللہ تعالیٰ نے کشتی کا منہ مکہ مکرمہ کی طرف پھیر دیا، وہ بیت اللہ شریف کے ارد گرد 40 دن تک پھرتی رہی، پھر ان کا رخ جودی پہاڑ کی طرف پھیر دیا، جودی پر کشتی ٹھہر گئی۔ نوح علیہ السلام کی بعثت ہوئی تو عمر مبارک 480 سال تھی، اور طوفان کے بعد 350 سال تک رہے، تو لازم آئے گا کہ آپ علیہ السلام کی کل عمر مبارک 1780 سال ہے۔ محترم ناظرین، آج ہم نے نوح علیہ السلام کی زندگی پر تھوڑی سی روشنی ڈالی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ والسلام۔